کھانا پینے کا دور چلتا ہے، اب بھی بیچاری لڑکی مجبور ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے باپ کا 50-60 ہزار 1 لاکھ روپیہ اسی میں خرچ ہو گیا ہے، اب اگر منع کرتی ہو تو کام نہیں چلے گا، مجبوری میں بھی دستخط کرتی ہیں کچھ لڑکیاں۔ اس لیے شادی کے معاملے میں یہ سچ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، یہ سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا بھی آپ کسی لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ کر دے۔ آپ کی بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا، چاہے کتنی آپ اجازت دے دیں، کہہ دیں باپ کی اجازت ہے، بنی رہے باپ کی اجازت، اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو باپ کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، باپ کی اجازت بیکار ہے۔ شادی وہ مانی جائے گی لڑکی بھی راضی ہو اور اس لڑکی کے نکاح میں اس کا باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے بعد ولی بنتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کراتا ہے۔ لیکن وہ بھی طریقہ غلط ہے کہ باپ نے لڑکی کی شادی میں شرکت نہیں کی اور باپ کو لڑکا پسند نہیں ہے تو لڑکی بھاگ کر کولڈ میرج کر لے اور دوسرا نکاح کر لے، جا کر ادھر ادھر نکاح کر لے، وہ بھی نہیں ہے۔ کچھ ڈھکوسلے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں جو لڑکی کے باپ بن جاتے ہیں۔ ایک ہمارا لڑکا کسی دوسرے کے گاؤں سے کسی کی لڑکی بھگا کے لے آیا، اب اس گاؤں میں کہہ دیا اگر یہاں آئے گی تو ٹانگیں توڑ دیں گے، یہاں آئے اب اس کا مرا ہوا منہ بھی ہم دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، باپ نے کہہ دیا۔ اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی، آپ کے گاؤں کا کوئی بڈھا آدمی تیار ہو جاتا، چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے۔ یہ بڈھا سب سے پہلے جہنم میں لتیایا جائے گا جو باپ بنا۔ تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی۔ وہ اتنا یاد رکھنا، یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے، اور لڑکیوں کو جو فرضی ماں باپ مل جاتے ہیں یہ حوصلے مل رہے ہیں، ان کو یہ حوصلے ملتے ہیں، اس لیے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے، ارے اس گاؤں میں جائیں گے تو فلاں کا باپ ہمارا باپ بن ہی جائے گا۔ یہاں سے حوصلے ملتے ہیں اور لڑکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اپنے گھروں سے زیور لے کر۔ اللہ ان بڈھوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو باپ بن جاتے ہیں۔ سن لیجئے، تمہارے باپ بننے سے وہ باپ نہیں مانی، تم باپ نہیں مانے جاؤ گے، وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی۔ ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، تمہاری مائیں تو وہی ہوں گی جنہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے، تمہاری بیٹیاں وہی کہلائیں گی جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہاں یاد رکھنا، کسی غیر کی بیٹی جو بھاگ کر آئی ہے وہ تمہاری بیٹی کہلانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی۔ یہ بیٹی بن جانے کے باوجود اور آپ کا اس کو بیٹی بنا لینے کے باوجود بھی اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ حج کرنے جانا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ بیٹی اور باپ کا رشتہ کہاں ہے؟ اسلام آج منہ بولی بیٹی کو اپنے منہ بولے باپ کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ منہ بولا بھائی نہیں مانا جائے گا، وہ اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آ جائے، یعنی تمہاری سالی آ جائے اور گھر میں گھس جائے، تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ یاد رکھنا، اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو۔ اپنی بیوی کی پرمیشن کے باوجود اپنی سالی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر بازار نہیں لے جا سکتے ہو، اس کو اس کی سسرال چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو، اس کو اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو۔ اگر سسر نے بھی اجازت دے دی کہ میرے داماد جی اپنی سالی کو ذرا اسکول چھوڑاؤ، وہ کالج میں پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے، بیوی کی اجازت کے باوجود، سسر کی اجازت کے باوجود بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں، اور ان کی اجازت کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں تب بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ پردہ رہے گا، سالی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا اپنے بہنوئی سے۔ یہاں تو سالیاں سب سے زیادہ بہنوئیوں سے مذاق کرتی ہیں، اور جوتا کون چھپاتا ہے؟
ये रस्म कहां से निकली है? बात थोड़ी सी घूम गई और इधर निकल गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, एक तरफ ये चीज है कि शूद्र की बेटी अगर ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र को देना पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण को शूद्र की बेटी पसंद आ जाए तो, और शूद्र को पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि उसकी आंख फोड़ दे। ये जुल्म, ये सितम देखिए, ये जुल्म और ये सितम। आसानियां पैदा करो निकाह के अंदर, ताकि लोग जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं उनके निकाह हो जाएं। आज एक मोटरसाइकिल नहीं है देने के लिए, इसलिए उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। इस लड़की की उम्र इतनी बढ़ रही है कि उसकी दूसरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन अभी बड़ी बेटी का निकाह नहीं हुआ है, तब तक दूसरी बेटी जवान हो गई है, उसको भी एक मोटरसाइकिल चाहिए दामाद को देने की। क्या समाज इसका जिम्मेदार नहीं है? हर गांव में एक मदरसा चला लेते हो, हर गांव में मस्जिदें बना लेते हो, उसकी कमेटियां बन जाती हैं। क्या गांव में ऐसी जवान बेटियां नहीं बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं और जहेज न होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों उनके निकाह नहीं हो रहे हैं? समाज यहां कहां चला जाता है? यहां समाज क्यों सोता है? उन गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम समाज के पास क्यों नहीं है? उनका घर बसाने का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामूहिक विवाह का प्रचलन क्या नहीं चलाया करते थे? ये तंजीम नहीं चलाते थे? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जिसको जहां भेजते थे और कहते थे कि फला घर वालों से कहना कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और आपके घर में एक बेटी है, वो मुझसे शादी कराना चाहते हैं, आप उनकी शादी कर दीजिए। आपने जुलैबीब का वाकया सुना होगा। जुलैबीब जो शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा काले कलूटे थे, वो जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत जो लड़की देखती निकाह का पैगाम ठुकरा देती और निकाह करने से मना कर देती। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जुलैबीब से कहा, जुलैबीब क्या बात है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम निकाह नहीं कर रहे हो? जुलैबीब ने अपनी बात बताई कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं जिस घर में पैगाम भेजता हूँ, जब लड़की मेरी शक्ल देखती है तो निकाह का इनकार कर देती है। आपने कहा जाओ फला फला मदीने के फला फला घर में जाओ, वहां एक बहुत ही खूबसूरत एक सहाबी की बेटी रहती है, उस सहाबी से कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और मेरा ये लेटर, मेरा ये खत उसको दे देना, मैं इसमें तुम्हारे निकाह की बात लिख रहा हूं। जुलैबीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ खत जुलैबीब लेकर जाते हैं और मदीने के उस घर में पहुंचते हैं जिस घर के अंदर एक लड़की है और वो भी बहुत खूबसूरत अंसारी बेटी। जुलैबीब ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लड़की का बाप बाहर निकला, दरवाजा खोला, उसने कहा हाँ बोलो जुलैबीब कैसे आना हुआ? जुलैबीब ने कहा सलाम वालेकुम। सहाबी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। आना कैसे हुआ? ये लेटर दिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। सहाबी ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है हाज़िही रिसालत मिन जानिब मोहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। आपने उस सहाबी का नाम लिखकर कहा तुम्हारे घर में एक बेटी है, मैं जानता हूं कि वो बेटी भी बालिग हो चुकी है और तुम कहीं ना कहीं उसका निकाह करने वाले हो। मेरी नजर में जुलैबीब बहुत नेक लड़का है, लिहाजा अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। और ये मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे रहा हूं बल्कि ये मेरा हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। जुलैबीब का चेहरा देखता वो सहाबी, कहता ये कैसे हो सकता है, बेटी मेरी है और जुलैबीब की शक्ल सूरत इतनी भयानक, इतनी काली शक्ल सूरत ऐसी। कहता हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें कैसे दे दूं? जुलैबीब कहते हैं मैं कहां कह रहा हूं, मुझे तो अल्लाह के रसूल ने ये लेटर देकर भेजा है। अंदर से जब लड़की जुलैबीब की और अपने बाप की बहस सुनती है तो थोड़ा सा बाहर निकल के आती है और कहती है अब्बू जान क्या बात है?
کہا بیٹی یہ اللہ کے نبی نے لیٹر دیا ہے. بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی, لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے, مشورہ نہیں. اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد. نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے. میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں, لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, اس لیے آمنا و صدقنا, ہمیں ماننا پڑے گا. اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی, لیکن یہ تو حکم ہے مشورہ نہیں, اس لیے ماننا پڑے گا. باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو, ذرا اس کی شکل تو دیکھو, اس کا چہرہ تو دیکھو, اس آنے والے کو تو دیکھو, اس کی شکل کی طرف تو جاؤ. بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے ایک شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں. کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ. بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ, نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ, دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ. باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے, لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو, بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی. بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت, مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند. مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند, مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند. مجھے اس سے کیا مطلب, مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے, جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے. پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں, میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا. اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے, اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی. جلیبیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے. تو میرے پیارے ساتھیوں, حکم رسول دیکھو, شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو, اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو. حدیث دیکھ رہے ہیں, سب سے بابرکت نکاح وہ ہے, سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا, آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا, سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا, جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی. آج دیکھ لو بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میرج ہال بک کرنے والے, لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے, بڑے بڑے میرج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں, فوراً 1-2 سال کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں. کیوں؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے.